السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن رب کے حضور حاضری کا دن ہے، حساب کتاب دینے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے حوض کوثر کے بارے میں۔ پھر حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں کیا ہیں؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میرے حوض کا درمیانی فاصلہ عدن اور عمان کے بقدر ہے۔ حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا، یعنی جو پی لے گا ایک دفعہ یہ پانی، اس کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ حوض پر وارد ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کثیر ہوگی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس میں حاضر ہوں گے۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یعنی قیامت تک آپ کی امت جو ہے اس میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہاں پر پانی پیئیں گے۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں، میں نے زید سے کہا، آپ لوگ اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 700 یا 800 تھے۔ حوض پر آنے والے لوگ پسندیدہ ہوں گے۔ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا حوض ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے۔ یہ انصاریہ تھیں۔ حوض پر آنے والوں کی اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی، جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں۔ وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے، نہیں کر نہیں سکتے، بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، اصحاب صفہ میں بہت سے لوگ شامل تھے،
تو ظاہر ہے کہ نہ لباس زیادہ نہ کھانا پینا زیادہ. ان کی معاشی حالت جو تھی وہ ایسی نہ تھی کہ لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ان سے رشتہ قائم کرنے میں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں. لیکن قیامت کے دن ان کی بہت بڑی اہمیت ہوگی ان کی قربانیوں کی وجہ سے. یہ حدیث جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو رونے لگے, کہنے لگے تو میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میرے تو بال بھی ویسے نہیں اور کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں, یعنی میں تو ان سے بہت بہتر حال میں ہوں. تو بہرحال یہ حضرت عمر کا تقویٰ تھا اور وہ ہمیشہ اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ وہ جنت میں جانے والوں کی فہرست میں شامل ہوں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر ان فقراء اور مہاجرین کا رش اور بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جو قرآن و سنت کو تھامے رکھیں اور اہل بیت کو تھامے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے, یعنی اللہ کی کتاب کو کس سے تشبیہ دی؟ ایک رسی لٹکنے کی طرح. اور دوسری میرے اہل بیت, یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے, بس دیکھو کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو. پھر اسی طرح اہل یمن کی حوض پر خصوصی آؤ بھگت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا. ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا, خاص توجہ دی جائے گی, اور باقی لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل یمن کو حوض پر عزت کیوں ملے گی؟ امام نووی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا تھا اور اسلام میں بہتر کارکردگی پیش کی تھی, یعنی نیکیوں میں جلدی آگے بڑھ گئے تھے. اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پانی پی سکیں, جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور مصائب سے آپ کو بچاتے تھے, تو اسی کا ایک طرح سے بدلہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طرح عزت دیں گے اور رش اور بھیڑ سے ان کو بچا کر ان کے لیے پانی کا انتظام کریں گے. سوچ رہی تھی کہ دنیا کے انتظامات اور دنیا میں کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو لوگ پہلے سے جا کے کتنا کچھ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے, پانی کا, ہر چیز کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ پانی کا انتظام کروں. چاہے وہ سب کچھ تیار شدہ ہوگا لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ہوسٹ ہوں گے. جو ہوسٹ ہوتا ہے چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی کی پارٹی کر رہا ہو, لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہو, لیکن وہ دوسروں سے پہلے جاتا ہے اور جا کے ہر چیز کو خود اچھی طرح دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے یا نہیں. استاذہ جو آپ نے آخر میں بتایا نا کہ مہاجرین اور فقراء لوگ زیادہ ہوں گے, تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے ایون آج بھی جہاں جہاں وار ہے اور لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک سارٹ آف کنسولیشن ہے کہ بالکل ان کے لیے بھی وہاں بہتر انعام ہوگا انشاءاللہ. بالکل. استاد جی ایک سوال یہ تھا کہ یہ جیسے ابھی آپ نے حدیث میں بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت کو بھی تھامے رکھیں, تو جیسے اب ہم لوگ اس دور کے لوگوں کے لیے پھر یہ حدیث کس طرح سے, یعنی انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی, جیسے اہل بیت میں صرف آپ کی اولاد ہی نہیں ہے, اس میں آپ کی ازواج بھی ہیں قرآن مجید سے جیسے پتہ چلتا ہے, تو اس دور میں ان کا خیال رکھنا, پھر حضرت عائشہ سے جو علم ملا ہمیں اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا. ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا استاذہ جی کہ حوض کوثر سے یعنی جن کو بھی پانی انشاءاللہ نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں کرے, وہ باقی آگے کی سٹیجز میں ایک طرح سے امان والے ہوں گے, امن میں آگے, کیونکہ کوئی بھی جو پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جی, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور اگر جیسے ہم نے ابھی پچھلی کلاسز میں جہاں شفاعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کی ایمان بھی ہے, نیکیاں بھی ہیں, لیکن قابل سزا چیزیں بھی ہوں گی اور اس طرح, تو پھر وہ محروم بھی. ابھی اگلا ٹاپک یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رکھے جائیں گے, یعنی سب وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. استاذہ جی میں سوچ رہی تھی وہ جو دعا ہے نا اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ, اس وقت آپ نے جب اس کی تفسیر کری تھی اس میں یہی کہا تھا کہ 500 سال پہلے جو ہیں یہ فقراء وغیرہ, تو آج اس سے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پہلے جائیں گے اور ان کو ملے گا, یعنی دنیا کی محرومی کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا.
استاذہ جی ایک بس آخری بات، ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کے بعد پھر چہرے جو ہیں وہ کبھی سیاہ نہیں ہوں گے، چمکتے رہیں گے، تو مجھے وہ سورہ کی آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ کچھ چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ جی الی ربہا ناظرہ، بالکل.